اے میرے جوش جنوں لے چل مدینے میں مجھے، اے میرے جوش جنوں لے چل مدینے میں مجھے، میں بھی دیکھوں آمنہ کے لال کا روزہ فقط۔ اے میرے جوش جنوں لے چل مدینے میں مجھے، میں بھی دیکھوں آمنہ کے لال کا روزہ فقط۔ اور پڑھ لیا کلمہ عمر نے ہو گئے دل سے فدا، پڑھ لیا کلمہ عمر نے ہو گئے دل سے فدا، جس گھڑی دیکھا رسول پاک کا چہرہ فقط، جس گھڑی دیکھا رسول پاک کا چہرہ فقط۔ حضرات آج مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے اس علاقے میں قرآن کریم کو سکھانے کے لیے، قرآن کریم پڑھانے کے لیے ایک مدرسے کا آغاز کیا گیا، ایک مدرسہ کھولا گیا، ایک ادارہ کھولا گیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ یقیناً دنیاوی ذہن رکھنے والے حضرات اس کارنامے کو چھوٹا کارنامہ سمجھیں گے جو ہمارے عزیز قاری غزالی صاحب نے۔ ارے بھائی آپ حضرات حلیم وغیرہ یا جس وجہ سے بھی آپ شور مچا رہے ہیں بہت غلط بات ہے۔ ادھر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ لوگ شور مچا رہے ہیں، تمام پوری پبلک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے، تو بجائے مہربانی فوراً بند کر دیں، اور بہت بہتر ہوگا کہ آپ ادھر سے سارے لوگ ادھر آ جائیں۔ ابھی کچھ جگہ بھی خالی ہے، کچھ کرسیاں بھی خالی نظر آ رہی ہیں، تو اور جو لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر آ جائیں تو بہتر ہوگا، چونکہ ادھر کافی کوہرا بھی ہے اور سردی بھی لگ رہی ہوگی آپ حضرات کو۔ تو شور بالکل بند کر دیں آپ حضرات، اللہ کے واسطے شور بند کر دیں۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں ایک مدرسہ کھولا گیا ہے قرآن کی تعلیم کے لیے، اور یہ کارنامہ انجام دیا ہے ہمارے بڑے عزیز حضرت قاری غزالی صاحب نے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ۔ دنیاوی ذہن رکھنے والے حضرات اگر سے اسے بڑا چھوٹا سمجھیں، ایک چھوٹا سا مدرسہ کھلا ہے، ایک مکتب کھلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ کوئی چھوٹا موٹا کارنامہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑا کام ہے، یہ تاریخی کام ہے۔ اس لیے آج کے دور میں اور زیادہ اہم ہو گیا ہے یہ کام، قرآن کریم کی تعلیم کا ادارہ یہ اور زیادہ اہم ہو گیا ہے، اس لیے کہ پہلے بھی قرآن کریم کے خلاف آوازیں اٹھتی تھیں، پہلے بھی قرآن کریم کے خلاف بولا جاتا تھا، پہلے بھی قرآن کریم کو دہشت گردی کی کتاب کہا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں اور پہلے دور میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے قرآن کریم کے خلاف آوازیں اٹھتی تھیں، قرآن کریم کو قرآن کریم کو ایک جھوٹی کتاب یا جادوئی کتاب کہا جاتا تھا، تو پہلے مکے کی گلیوں میں کہا جاتا تھا، مکے کے بازاروں میں کہا جاتا تھا، پہلے بیٹھکوں پہ بیٹھ کر کے کہا جاتا تھا، لیکن آج قرآن کریم کے خلاف جو آواز اٹھ رہی ہے وہ بازاروں میں نہیں، وہ گلیوں میں نہیں، وہ بیٹھکوں میں نہیں، بلکہ آج کی ذہین قوتیں، آج کی ذہین طاقتیں قرآن کریم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ ذہین طاقتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے گلیوں بازاروں میں قرآن کریم کے خلاف بولا جاتا تھا، اور آج قرآن کریم کے خلاف اللہ اکبر پوری میڈیا قرآن کریم کے خلاف لگی ہوئی ہے۔ آج الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے قرآن کریم کو دہشت گردی کی معاذ اللہ کتاب کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کو ایک ایسی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کتاب دہشت پھیلاتی ہو، جو کتاب تفریق پیدا کرتی ہو، جو کتاب ظلم پھیلاتی ہو معاذ اللہ۔ اور ایسے دور میں اگر کوئی قرآن کریم کی آواز لے کے اٹھتا ہے، اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے، تو بتاؤ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ ہے یا بہت بڑا کارنامہ؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، قرآن کے خلاف جتنا بولا جائے، قرآن کے خلاف جتنا کہا جائے،
قرآن کو جتنا دہشت گردی کی کتاب کہنے والے وجود میں آئے، لیکن اللہ اکبر، قرآن کریم کا یہ اعجاز، قرآن کریم کا یہ معجزہ آج بھی روز روشن کی طرح اور پوری تابناکی کے ساتھ روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ابھر رہا ہے کہ لوگ لاکھ کہیں کہ قرآن دہشت گردی کی کتاب ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے قرآن کریم کو پورے 30 پاروں سمیت اپنے ذہن و دماغ میں بساتے نظر آ رہے ہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، برکت قرآن، رفعت قرآن، جلسہ تجوید القرآن، زندہ باد۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور میں تو کہوں گا کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب کی تعداد میں ہے مسلمان، 1 ارب 40 کروڑ یا 1 ارب 80 کروڑ کی تعداد میں مسلمان اس وقت دنیا میں بستے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر جو دنیا میں آبادی پائی جاتی ہے وہ عیسائیوں کی، کرسچن حضرات کی پائی جاتی ہے، اور کرسچن حضرات کے پاس جو کتاب ہے وہ توریت ہے، جسے آج وہ انجیل ہے، جسے آج وہ جو ہے بائبل کہتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اور بائبل کو ملا لیا جائے تو وہ ضخامت جو ہے اس کی وہ قرآن کریم کے برابر ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتی ہے۔ اب میں قرآن کریم کا اعجاز آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ہیں، مسلمان ہم سے کم ہیں، اس کے باوجود میں پوری دنیا کے انجیل کے ماننے والوں کو، یعنی آج کی بائبل کے ماننے والوں کو، انجیل کے ماننے والوں کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے ماننے والوں کو، بلکہ پاپا اعظم کو جو ویٹیکن کی سرزمین پر بیٹھتا ہے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ تم اگرچہ سب سے بڑی تعداد میں ہو، لیکن پوری دنیا سے، اپنی پوری برادری سے ایک ایسا بندہ نہیں لا سکتے جو پوری انجیل کو زبانی پڑھ کر کے سنا دے۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، 10,000 نہیں، 1,00,000 نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں قسم خدا کی، اگر دنیا کے پیمانے پر دیکھا جائے تو کروڑوں سے زیادہ ایسے 10 سال کے حافظ مل جائیں گے جو پورے قرآن کریم کو ایک بیٹھک میں 30 پاروں سمیت سناتے نظر آئیں گے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور کیوں نہ ہو، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، دوسرے مذاہب کی کتابیں، انہیں تختیوں پہ لکھا جاتا ہے، کاغذوں پہ لکھا جاتا ہے، پریسوں میں چھپتی ہیں وہ کتابیں، انہیں مٹایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، تبدیلیاں ان کے درمیان ان کے اندر کی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم کو مٹایا نہیں جا سکتا، قرآن کریم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، قرآن کریم کے اندر تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی، قرآن کریم کے اندر کوئی چینجنگ، کوئی آلٹریشن نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم صرف کاغذوں پہ نہیں لکھا جاتا، قرآن کریم صرف پریسوں میں نہیں چھپتا، قرآن کریم جو ہے وہ صرف تختیوں پہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے، اللہ نے ایک ایسا نظام جاری کیا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے حافظوں کے سینوں پہ لکھ دیا، حافظوں کے سینوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آئیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ توریت کو نازل کرنے والا بھی اللہ، انجیل کو بھیجنے والا بھی اللہ، زبور بھی اللہ کی کتاب، تو پتہ چلا کہ زبور بھی اللہ کا کلام، توریت بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام۔ سوال پیدا ہوا جب یہ اللہ کا کلام ہے تو انجیل کو بدل کیسے دیا گیا؟ جب توریت اللہ کا کلام ہے تو توریت کو بدل کیسے دیا گیا؟ جب زبور اللہ کا کلام ہے تو زبور کو بدل کیسے دیا؟ اللہ کے کلام کو دنیا والوں نے بدل کیسے دیا؟ تو جواب یہ ہے، بات یہ تھی کہ بدل اس لیے دیا کہ دنیا میں جتنی کتابیں آئی ہیں، چونکہ انجیل آئی، توریت آئی، زبور آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں یہ بات تھی کہ ایک کتاب آئے گی، اگر اسے بدلا جائے گا دوسری کتاب آ جائے گی، دوسری کو بدلا جائے گا تیسری آ جائے گی، ایک نبی کی سیرت کو بدلا جائے گا، زندگی کو بدلا جائے گا، دوسرا نبی آ جائے گا، داؤد کی زندگی کو بدلا جائے گا، سلیمان آ جائیں گے، سلیمان کی زندگی کو بدلا جائے گا، کوئی اور نبی آ جائے گا۔ لیکن جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو کتاب، جو نبی جا رہا ہے اس کی سیرت کو نہیں بدلا جا سکتا، اب جو قرآن جا رہا ہے، اب جو کتاب میں نازل کرنے والا ہوں اس کتاب کو بدلا نہیں جائے گا، اس کتاب میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا۔ دنیا کے کسی دنیا میں کسی سپریم کورٹ نے یا کسی بھی کورٹ نے یا کسی دنیا دار نے قرآن کریم
کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا بلکہ اللہ نے خود ذمہ لیا. وہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بے ہیں. شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ وصیت، جشن دستار بندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پتا چل گیا کہ دنیا کی دوسری کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اس لیے انہیں بدل دیا گیا. اس کتاب کا ذمہ اللہ نے لیا، اس لیے اسے بدلا نہیں جا سکا اور نہ قیامت تک بدلا جا سکے گا. کیسے؟ یہ دعویٰ نہیں ہے، میرا دلیل بھی ہے. دیکھ لو 1400 سال سے لے کر آج تک قسم خدا کی قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا آج بھی ویسا موجود ہے. قرآن کریم کے نہ کسی زبر کو بدلا گیا ہے، نہ زیر کو بدلا گیا ہے، نہ تشدید کو بدلا گیا ہے، نہ کسی سکون کو بدلا گیا ہے، نہ کسی آیت کو بدلا گیا ہے. قرآن کریم کو قسم خدا کی قرآن کریم کے نہ سکوت کو بدلا گیا ہے، نہ سکتے کو بدلا گیا ہے، نہ وقفے کو بدلا گیا ہے آج تک. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کریم میرے نبی کے دور میں، قرآن کریم رسول پاک کے دور میں 7 قرأتوں میں پڑھا گیا تھا. اللہ کی قسم آج بھی 7 قرأتوں میں پڑھنے والے قاری دنیا کے ہر شہر میں نظر آ رہے ہیں. یہ قرآن کریم کی شان ہے اور قرآن کریم کو بدلا نہیں جا سکتا. کوئی آلٹریشن، کوئی چینجنگ قرآن کریم کے اندر نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کو مٹانے کی بہت کوشش ہوئی ہے. قرآن کریم، میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کریم کے خلاف آواز آج بھی اٹھائی گئی اور پہلے بھی اٹھائی گئی تھی. آؤ میں چند منٹ کے لیے آپ کو مکے میں لے چلوں. جب مکے میں قرآن کریم نازل ہوا، میرے نبی کے قلب اطہار پر جب قرآن کریم آیا، اللہ اکبر، آوازیں اٹھی. نبی کو جادوگر کہا گیا، قرآن کریم کو جادوئی کتاب کہا گیا. یہاں تک کہ عرب کے بارڈروں پر ابو جہل اینڈ کمپنی کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کوئی باہر سے آنے والا تاجر کہیں ان کے پاس نہ چلا جائے، کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جائے، کہیں ہمارے مذہب کو چھوڑ نہ دے. ایسا ہی ہوا. ایک بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے شاعر جن کا نام ہے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے ادیب تھے عربی زبان کے. جب وہ کسی کام سے مکے میں آئے، خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں مکے میں آیا. جب آئے تو ابو جہل اینڈ کمپنی کے لوگ پہنچ گئے ان کے پاس اور کہنے لگے اے طفیل ابن عمرو دوسی، ہم جانتے ہیں کہ تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، تم بہت بڑے ادیب ہو، بہت عربی زبان کی نزاکتوں کو سمجھنے والے ہو. اے ہمارے بھائی، یہاں ایک آدمی آیا ہے، یہاں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور تم اس کے پاس مت چلے جانا. وہ بہت بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ. وہ جو اس کے پاس چلا جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. وہ بھائی بھائی میں جھگڑا گلا دیا کرتا ہے، وہ ماں بیٹی میں جھگڑا گلا دیا کرتا ہے، وہ جو ہے ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کر دیتا ہے. تم اس کے پاس مت چلے جانا. تو حضرت طفیل ابن عمرو دوسی کہتے ہیں، بعد میں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی. جب میں حرم شریف کے پاس سے گزرتا تو کانوں میں روئی ہوتی، کہیں میرے کانوں میں ان کی آواز نہ آ جائے. ایک دن میں گزر رہا تھا، نماز ہو رہی تھی، مسلمانوں کے پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، میرے کانوں میں روئی ٹھونسنے کے باوجود تھوڑی سی آواز قرآن کریم کی آ گئی، اللہ کے قرآن کی آ گئی. پھر میں نے روئی کو نکال دیا. میرے دماغ میں یہ بات آئی، میں نے سوچا میں تو عربی زبان کی نزاکتوں کو سمجھنے والا ہوں، میں تو عربی زبان کی لطافتوں کو سمجھنے والا ہوں، میں تو شعر و شاعری کی باریکیوں کو سمجھنے والا ہوں. آخر وہ کون سا کلام ہے کہ جو مجھے دھوکہ دے دے گا؟ آخر وہ کیسا کلام ہے کہ جس کو میں نہ سمجھ سکوں گا؟ جس کی نزاکتوں کو اور جس کی لطافتوں کو اور جس کی باریکیوں کو یہ طفیل ابن عمرو دوسی نہ سمجھ سکے، وہ کلام کون سا ہے؟ اللہ اکبر. طفیل ابن عمرو دوسی نے اپنی روئی کو کانوں سے نکالا ہے اور پہنچ گئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے ہیں. کس کی؟ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے ہیں. طفیل حدیث کا مفہوم ہے، طفیل ابن عمرو دوسی کے کانوں میں قرآن کریم کی جب آواز ٹکرائی ہے، قرآن کریم کی آواز آئی ہے کانوں میں، رز کھل گیا ہے. اللہ اکبر. کان جو ہے وہ چاشنی سے بھر گئے ہیں. اور طفیل ابن عمرو دوسی نے کہا تھا، اللہ اکبر، یہ لوگ تو کہا کرتے تھے یہ کوئی جادوئی کلام ہے، یہ کوئی جادوئی آواز ہے، آپ کسی جادو کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے بہت کلام سنے ہیں، بہت شاعری کی ہے، عربی زبان کے بڑے بڑے قصیدے دیکھے ہیں، سنے بھی ہیں، لیکن آج تک اللہ اکبر، اللہ کی قسم، میں نے ایسا کوئی کلام نہیں سنا. اور میں تو کہتا ہوں ایسا کلام
किसी दुनियादार का हो ही नहीं सकता, बल्कि ये कलाम तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, बरकत कुरान, इदारे तजवीदुल कुरान, जलसे तजवीदुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और तुफैल इब्न अमर दोसी ऐसे दीवाने हुए, कहा या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाइए। रसूल कायनात ने पढ़ा दिया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने बहुत शायरी की है, बहुत सा कलाम पढ़ा है, बहुत अरबी पढ़ी है, लेकिन आज के बाद अगर मेरी जबान से निकलेगा तो कुरान पाक निकलेगा। आज से इस कलाम के अलावा किसी और कलाम की तबलीग न करूंगा। अल्लाहु अकबर। तो ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, ये तासीर पैदा करने वाला कलाम है। इसलिए कुरान करीम का इदारा कायम करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है और काबिल मुबारकबाद है। हजरत कारी गजाली साहब हमारे दोस्त, कि उन्होंने एक ऐसे महल्ले में कि जहां ज्यादातर चूंकि कम पढ़े लिखे लोग, यानी जो है कुरान करीम की तालीम बच्चे पढ़े हुए नहीं है, वहां इदारा कायम किया है ताकि बच्चे कुरान करीम पढ़ ले, अल्लाह का कलाम समझ ले, अल्लाह के कलाम को पढ़ने के बाद उनके दिलों के अंदर तासीर पैदा हो जाए। इसलिए कि अल्लाह का कलाम कुरान करीम को अल्लाह ने यह अजमत बख्शी है कि वो जिस जबान पर जारी हो जाए अल्लाह ताला उस जबान में मिठास और शीरीनी पैदा कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा कुरान करीम को सीखो, कुरान करीम को सिखाओ। कुरान करीम बहुत आला किताब है। और पता है ये हाफिज कुरान, अगरचे दुनिया वाले हाफिज कुरान को कुछ ना समझें, लेकिन पता है यह हाफिज कुरान कितना मुकद्दस होता है, कितना मुअज्जम होता है, कितने मर्तबे वाला होता है। एक दो हदीस में आपको सुनाऊं, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, क़यामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, किसी के टखनों तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की पेशानी तक पसीना, कोई पूरा पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, एक दोस्त दूसरे दोस्त से भाग रहा होगा। ऐसे आलम में अल्लाहु अकबर जब सारे लोग कब्रों से निकलेंगे तो उस वक्त एक हाफिज कुरान भी अपनी कब्र से निकलेगा। उसके सामने एक कमजोर दुबला पतला शख्स आएगा, उसका चेहरा मुतगय्यर होगा, हदीस पाक में है उसका चेहरा मुतगय्यर होगा। वो हाफिज कुरान से कहेगा, ए हाफिज कुरान बता तू हाफिज कुरान से कहेगा बता क्या तूने मुझे पहचाना? वो हाफिज कुरान कहेगा मैं तो नहीं पहचाना। तो वो कहेगा मफहूम है हदीस का, वो कहेगा कि ए हाफिज कुरान सुन, मैं कोई और नहीं हूं बल्कि मैं वो हूं जो तुझे रात को जगाता था, और तुझे कुरान की तिलावत कराता था। सुबह उठता था तो तू कुरान की तिलावत करता था, दिन में तुझे रोजा रखाता था। ए हाफिज कुरान सुन, मैं वही कुरान हूं जिसे तू रात में भी पढ़ा करता था और दिन को भी पढ़ा करता था, सुबह भी पढ़ा करता था और नमाजों में भी पढ़ा करता था। और उसके बाद हाफिज कुरान, आखिरी बातें कर रहा हूं, हाफिज कुरान का मर्तबा मुलाहजा फरमाए। वह हाफिज कुरान जिसने कुरान पर अमल किया होगा, जिसने कुरान को मुकम्मल तरीके से सीखा होगा, उस हाफिज कुरान का मकाम कितना बुलंद होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा इस हाफिज कुरान को ताज पहनाया जाए, ताजुल वकार पहनाया जाए, वकार का ताज पहनाया जाए। ये मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, हजरत बुरैदा असलमी से मरवी है। हाफिज कुरान को ताज वकार का ताज पहनाया जाएगा। ऐसा ताज होगा जिसकी रोशनी के सामने तुम्हारे घर के अंदर सूरज की पड़ने वाली रोशनी मांद पड़ जाएगी। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद उस हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाया जाएगा और वालिदैन को बुला करके उन्हें 2 जोड़े पहनाए जाएंगे। क्या आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 9 हाफिज हो रहे हैं, 9 हाफिज। और 9 हाफिज समझो सवाब का कितना अजीम सवाब का काम है। ये 9 हाफिज होने के बाद ये जब पढ़ाएंगे तो हो सकता है ये 9 हाफिज जो है 90 को हाफिज बना दें, और फिर वो 90 जो है 900 को हाफिज बना दें, और फिर वो 900 जो है 9000 को हाफिज बना दें, और वो 9000 जो है हो सकता है 9 लाख को हाफिज बना दें। ये सिलसिला चलता रहेगा और सवाब आपके नामाए आमाल में लिखा जाता रहेगा। हाफिज कुरान को ताज पहनाया जाएगा और हाफिज कुरान के वालिदैन को, हदीस पाक में मुस्नद अहमद की हदीस में है कि हाफिज कुरान के वालिदैन को 2 ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे कि पूरी दुनिया के लोग उन जोड़ों की कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। पूरी दुनिया के लोग
ان جوڑوں کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے. وہ والدین کہیں گے اے مالک و مولا, یا تو اللہ سے پوچھیں گے اے مالک و مولا, اے پروردگار عالم, اے خالق ارض و سماوات, اے خالق ارض سماوات, یہ تو بتا کہ یہ جوڑے ہمیں کیوں پہنائے گئے ہیں. یہ فرشتوں سے پوچھیں گے اے ملائکہ کی جماعت, یہ تو بتاؤ ہم نے کوئی ایسا ثواب کا کام تو نہ کیا تھا, ایسی کوئی نیکی تو ہمیں نہیں لگتی کہ ہمارے اندر موجود تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں اتنے قیمتی جوڑے پہنائے گئے ہیں. تو جواب آئے گا, فرشتے کہیں گے یا اللہ کی طرف سے جواب آئے گا, وجہ یہ ہے کہ آج جو تمہیں جوڑے پہنائے گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا, اس حافظ قرآن نے اپنے قرآن کریم پر عمل کیا تھا, آج اسی کا صدقہ ہے کہ آج تمہیں یہ جوڑے پہنائے گئے ہیں. حضرات, تو حافظ قرآن ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بہت بڑے مقام کی بات ہے. اور جو حافظ قرآن ہو جائے وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے, وہ کسی کے سامنے کمزور نہ سمجھے, وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا کا انجینئر ہے, یہ فلاں ہے, یہ ڈاکٹر ہے, میں اس سے کم ہوں. نہیں, ہرگز نہیں. اگرچہ دنیا میں بہت زیادہ عیش و آرام نہ مل سکے, لیکن آخرت میں اللہ اکبر پوری دنیا تیرے تاج پر آشاش کرے گی اور خوش ہوگی, رش کرے گی پوری دنیا, ایسا تاج ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ حافظ قرآن اپنے قرآن پر عمل کرے, قرآن کریم کو سمجھے. اگر حافظ قرآن بننے کے بعد بھی قرآن پر عمل نہیں کیا, قرآن کو سمجھا بھی نہیں, عمل بھی نہیں کیا, نمازیں چھوڑتا رہا, تب یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے, قرآن کریم کو دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات اور بتا دوں, قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرو. یعنی تفسیر قرآن جہاں ہوتی ہے, کہیں اگر تفسیر قرآن ہوتی ہے, قرآن کا درس دیا جاتا ہو تو وہاں جایا کرو. میں اپنی مسجد میں الحمدللہ کوٹ غربی میں انور شاہ میاں والی مسجد میں مسلسل 3 سال سے درس قرآن دے رہا ہوں. قرآن کریم کی تفسیر وہاں کی جاتی ہے جمعہ کے دن عشاء کے بعد میں. تو آپ حضرات وہاں آئیں, قرآن کریم کو سمجھنا جو ہے نا, ایک آیت کو آپ نے سمجھ لیا نا اور سمجھ کے پڑھ لیا تو پورے قرآن کی تلاوت سے زیادہ ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.